فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن۔ کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاة الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ ہی آتے۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے، عصر کو یہ واپس جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں، فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فجر کی نماز جس طرح یہ منافق پہ بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز، خالی و ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں، جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں۔ تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں، اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا۔ چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں۔ گھر گھر میں جادو، ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔
اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں. اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں. آکے چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے. اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا. اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں. اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے. اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں. پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں. یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں. فإذا وجدوا ذلك جلسوا معهم، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی. لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے. کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں عجباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے. اللہ عز و جلال ہمیں توفیق سے نواز دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ تہجد کیسے پڑھیں. شاید کہ دہرانے سے ہمیں یاد آ جائے، آپ کو علم ہی ہوگا، لیکن چند آداب جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوشش تو کرتا ہوں اٹھا ہی نہیں جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اٹھ تو جاتا ہوں بس ہمت نہیں پڑتی. کہ جی ایسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بس گھنٹی لگائی تھی، الارم تو بجا لیکن بات نہیں بنی، بس اٹھ کے بیٹھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. دوسرا کہتا ہے وضو کر کے آیا تو جی چاہ جو تھوڑا سا سو جاؤں تو پتہ چلا کہ فرض نماز بھی گزر گئی. یہ مختلف سوالات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ان کو آ جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ؟ کر دیں بیان؟ لگتا ہے تھک گئے. کوئی ہے میں اس کو دبا دوں یا تھکا ہوا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ اگر کوئی سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ رات کو سنت کے مطابق جلدی سو جائے. 4 لوگوں کو اجازت ہے، وہ اجازت وہ استعمال کر سکتے ہیں. علم والے لیٹ ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سیکھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل وہ رات ساری ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ کرتے رہتے. اور سیدنا ابو ہریرہ رات کا ایک پورا حصہ صرف حدیثیں یاد کرنے میں گزارتے. اجازت.
امت کے لیے اگر آپ نے کچھ سوچ بنانی ہے کہ امت کیسے بلند ہو سکتی ہے تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اور سیدنا ابوبکر بھی آپس میں مشورہ کرتے، رات لیٹ تک اور گئے تک یہ باتیں ہوتی ہیں، جائز۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے آپ لیٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے، پریشان نہ ہو، اس کو کھانا کھلا کے اس کو لٹا کے آپ اسے من تطیب خاطر المرأة۔ اور چوتھی اجازت یہ ہے کہ زوجین جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ عذر نہیں تو آپ کو اگر سنت سے پیار ہے تو آپ کو جلدی سونا چاہیے۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ تہجد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طریقہ ملا لیجئے جو شاید کہ آپ کے لیے نیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرنا، ظہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے۔ اور آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ only 26 منٹ 26 منٹ اگر آپ اپنے آپ کو لٹا لیں تو اس سے آپ تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کے سو جائیں۔ تیسرا کام، اذکار کر کے سو جائیے۔ چوتھا کام، نیت بھی کر کے سوئیے۔ نیت کر لیں گے، سوئے رہیں گے، تہجد پھر بھی لکھی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الارم کا نام نہیں لیا، کیونکہ صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھے، ٹائم پیس نہیں تھے، ان کا یہاں سے الارم جو ہے نا وہ ان کو اٹھاتا تھا، دل کے اندر تھا۔ ہاں کوشش کر دیکھیے، الارم بھی لگا لیں، لیکن نیت کر کے سوئیے، دعا کر کے یا اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر۔ آپ سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اگر ذکر کر کے سوئے ہیں سورۃ الملک ضرور پڑھیے، یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتی۔ تو پہلا کام ہم نے کیا کہا؟ اکٹھے آگے چلے نا۔ پہلا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام جی، تیسرا کام، چوتھا کام ذکر کر کے سونا ہے، اور پانچواں کام نیت کر کے سونا۔ آپ سو گئے، اگر اللہ نے آپ کی نیت کو پسند کر لیا کہ واقعتاً یہ مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، میرا مالک ضرور اٹھائے گا۔ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، فیصلے اس پہ ہوتے ہیں۔ آپ اٹھے ہیں، بہت سارے اٹھنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں، شیطان نہیں ان کو اٹھنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ایک کام کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں استيقظ النبی فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده۔ غور کیجئے گا، جب آپ اٹھے ہیں تو اٹھ کے آپ بیٹھ جائیے، بھاگیے نہیں، دوڑیے نہیں، او کتنا ٹائم ہو گیا۔ یہ افراتفری نا دین میں نہیں ہے۔ بڑے آرام سے، تحمل سے، سکون سے، وقار سے۔ ہم کس کے لیے اٹھے ہیں؟ آپ اٹھ کے بیٹھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری۔ دعائیں پڑھی ہیں اور اوپر سے آنکھیں بند ہوں گی۔ آپ سنت کے مطابق کیا کریں؟ دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ نیند دور ہو جائے۔ ہم تو کیا کرتے نا، ٹائم دیکھو، وہ بڑا ٹائم پہ آئے پھر سو گئے۔ شکر کریں یہ ٹائم پہ اللہ نے آپ کو اٹھا دیا۔ تو چھٹا کام کیا کرنا ہے؟
اٹھتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے دوبارہ مجھے صحیح سلامت زندہ کر دیا. کیونکہ ہم رات سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمی کا، یہ نہیں کہتے ہم انام و استیقظ، میں اللہ کے نام پہ سوتا ہوں اور اٹھوں گا. اموت و احیا، میں اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں اور زندہ کیا جاؤں گا. یہ غور کیجیے، نیند بھی جو نا الموتۃ الصغریٰ، یہ چھوٹی موت ہوتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جب کسی کو سلاتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو واپس نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ وہ دعا پڑھتے اور اپنے چہرہ انور پہ ہاتھ پھیرتے اور سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. 10 آیتیں سورہ آل عمران کی وہ پڑھتے. 7واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کام رات کرتے وقت اور آدھا اٹھ کے کرتے. رات سوتے وقت کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیتی. کان لا ینام الا والسواک عند رأسه، اللہ کی سن کبھی بھی نہیں سوئے، مسواک پہلے تیار پڑی ہوتی تھی. آج مسواک کی جگہ پہ ریموٹ پڑا ہوتا ہے، یا گلیکسی یا آئی فون پڑا. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں. الہاکم التکاثر یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں.
अच्छा देखिए, आज भी दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के चेहरों पे बड़ा नूर, बड़ी रोशनी, बड़ी रौनक दी होती है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना, हम ये कहते जरूर है कि ये चेहरा बड़ा नूरानी है या बड़ा चमकता हुआ है, मगर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का आलम देखें कि मेरे आका जब उनके कमरे में दाखिल होते हैं, बीबी आयशा फरमाती चेहरा अनवर से इतना नूर निकला कि पूरा कमरा ही जगमगाने लग गया। कितनी रोशनी हुई, क्या फरमाती उस नूर की रोशनी में मैंने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। अच्छा फिर जब ये मंजर तो हो गया, अच्छा ये हदीस आपने कई बार सुनी होगी, मगर बाज़ औक़ात यहीं तक सुनी है। इसका अगला हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक से बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप कितने हसीन हैं, आप कितने बाकमाल हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, हलाकत है उसके लिए जो कयामत के दिन मेरा दीदार न कर सकेगा। अच्छा जरा थोड़ा सा समझो बात, बरोज़े कयामत जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार भी नहीं कर सकेगा, उसकी महरूमी समझ रहे हैं आप? यकीनन दीदार मुस्तफा बड़ी सादत, जो नहीं करेगा वो महरूम। लेकिन इसकी और एक इंटरप्रिटेशन बनती है, इसकी एक और शरह बनती है कि मुझे एक बात तो बताएं, कयामत के दिन शफाअत किसने करनी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करनी है ना। हमें प्यास लगेगी तो आबे कौसर किसने पिलाना है? प्यारे आका ने पिलाना है। हम पुलसिरात से गुजरेंगे तो रब्बे सल्लिम की सदाओं से गुजारना किसने है? यानी महशर के दिन तो कदम कदम पर हमें नबी पाक की हाजत है। और जिसकी नबी पाक से मुलाकात ही ना हो सकी, जो कयामत के दिन उनका दीदार भी ना कर सकेगा, वो तो मारा गया ना। अब पॉइंट समझ रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाकत है उसके लिए जो मेरा कयामत के दिन भी दीदार नहीं कर सकेगा। बीबी आयशा ने फौरन पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन है बदबख्त? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बखील है वो शख्स। बखील कहते हैं अरबी में कंजूस को, कंजूस है वो शख्स। हुजूर कौन कंजूस, कौन बखील? इरशाद फरमाया जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। अब जरा गौर कीजिए, नबी पाक का नाम सुनना है या सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेना है तो फिर दुरूद पढ़ना है, वहां कंजूसी नहीं करनी है। अच्छा अब तो कंजूसी और बुखल की अजीब अजीब एग्जांपल्स आ गई हैं। अच्छा पहले तो दुरूद नहीं पढ़ते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, दुरूद भी पढ़ते तो शॉर्ट फॉर्म वाला, नबी पाक का नाम लिया और साथ सलाम कह दिया। माअज़ल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कम से कम पूरा तो दुरूद पढ़ो यार। अच्छा इसी तरह लिखने में कंजूसी, लिखने को पूरे पूरे अखबार भर देंगे, पूरे नावल लिख देंगे, मगर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम आएगा तो सलाम ये सौद लिख देंगे। ये हराम है। दुरूद भी पूरा, लिखना भी पूरा है और पढ़ना भी पूरा है। सारा दिन बातें करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, दुरूद की बारी में डंडी मारते हो। और फिर दुरूद पाक तो मेरी नेकियों में इजाफे का वजीफा है ना, मेरे गुनाहों की माफी का वजीफा है, मेरी तो नबी पाक में हाजिरी लगाने का वजीफा है आका की बारगाह में, तो फिर मैं दुरूद पाक पढ़ने में क्यों कंजूसी करूं? हाँ, अब उलमा ने एक बड़ी बड़ी खूबसूरत हमारे लिए आसानी कर दी। अब मिसाल के तौर पे दौरान बयान, दौरान नात, कभी कभी बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक आता है, तो हो सकता है कोई पढ़ना भूल जाए, रह जाए, तो उलमा कहते हैं रोजाना दिन में एक मखसूस तादाद के मुताबिक दुरूद पढ़ लिया करो, तो पूरे दिन में जहां जहां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुना या कहा, और अगर दुरूद पढ़ना रह गया है तो ये बाद में दुरूद पढ़ना उसका ऑल्टरनेट, उसका कायम मकाम हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि रोजाना कम से कम 100 बार, 200 बार, अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दे तो 313 बार दुरूद पाक पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें मिलेंगी। नियत करते हैं इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें इंशाअल्लाह, रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज एक ऐसी हकीकत पर मैंने बात करनी है जिस पर नॉर्मली बात होती नहीं है, और ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार भी कोई नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारे फलसफे हैं, दुनिया में बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि इख्तिलाफ है, कौमों के अंदर भी इख्तिलाफ है, मजहबों में भी इख्तिलाफ है,
عمر کے اندر بھی اختلاف ہے کہ نہیں جناب، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے تو دوسرا کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں، بہت ساری جناب لاجیکلی باتیں ہیں، قوموں کے کلچر ہیں، اختلاف ہے لوگوں میں، کہتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر میں جس تھیوری ہے جس حقیقت کی بات کر رہا ہوں نا، دنیا کا ہر مذہب اس کو مانتا ہے. دنیا کا ہر رہنے والا شخص جس کے اندر عقل ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. وہ ایسی کون سی ریئلٹی؟ واقعی چند ہی چیزیں ہیں دنیا میں، شاید گنتی کی چیزیں ہوں گی جس سے پوری دنیا کے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ کنفرم ہے، یہ ہونا ہے. میں انہی میں سے ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، انہی میں سے ایک حقیقت کی بات کرنے جا رہا ہوں. مگر ایسی مسلم، ایسی کنفرم حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں آپ. لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا. وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے. لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے صاحب اولاد ہیں. اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر رہ گئے. صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد میں زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں. تو میں واچ کرنے لگا، ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات، سیکھنے کی بات پتہ چلے گی. تو کہتے رات کا جب پچھلا پہر ہوا، لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا، میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں. جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یقین کریں کمال کا قبرستان ہے. آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا. یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے. ہاں دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی. واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہیں دفن فرما دے. ہاں میں کبھی موقع ملا چلیں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گورکن سے ملاقات ہوئی. ایسی باتیں مجھے بتائی انہوں نے، میں کتنی دیر تک تو روتا ہی رہا. اور میں دو باتیں بتا دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. کہ وہ مجھے ملے اور بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں، ایسا کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں آپ تو قبر کھودتے ہیں، آپ تو جنت البقیع میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا ہے؟ کہتے ہیں واللہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ بقیع کی خوشبو ہے، جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے. اچھا وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں. پھر میں نے بھی غور کیا، وہاں آپ کو کیڑے بکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا، مردے دفن ہو رہے ہیں، اور ظاہر قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی نا، تو آپ کو کیڑے بولا جنت البقیع میں ایک کیڑا نہیں ہے. یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا. روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کی کیسی کرم نوازیاں ہیں. میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں. کہتا ہم جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کے خود ہی سو جاتا ہوں. کبھی گورکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، میں سکون اتنا ہوتا ہے، میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر، نیند بھی آ جاتی ہے. میں نے تو اس کے ہاتھ چومے اور کہا آپ ہی دعا کر دیں کہ ہمیں جنت البقیع نصیب ہو جائے. کمال کا قبرستان. اور کیوں ہے پتہ ہے کمال کا؟ ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں. ہر صحابی نبی جنتی کی قبر کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے. حدیث پاک ہے نا، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا. تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باغ. جس قبرستان میں 10,000 جنت کے باغ ہوں، آپ سوچو نا اس قبرستان میں جو گیا، ایسے نہیں کہتے اعلیٰ حضرت طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند
तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हाँ अच्छा, फिर मदीने में मरने के हवाले से, हाँ ये सिर्फ जन्नतुल बकी की तो बरकत है ही है। सुनो मेरे आका का क्या वादा है, नबी पाक ने इनकरेज किया है। हदीस पाक का मजमून है कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। हाँ, मदीने में मरने की तमन्ना ये हमारे ईमान का तकाजा है, इश्क रसूल का तकाजा है। और इस हदीस की शरह में पता है उलमा ने क्या लिखा है, अगर कोई इस हदीस पर अमल करना चाहता है ना तो वो अपना बुढ़ापा मदीने में गुजारे और फिर बगैर किसी जरूरत मदीना पाक से बाहर ना निकले। मुझे एक मैसेज आया मदीना मुनव्वरा से, देखिए मौजू मुझे नहीं पता था ये छिड़ जाएगा, हमारे लाहौर के इस्लामी भाइयों मदीने पाक में, उन्होंने कहा आज मुझे किसी ने बताया कि एक खातून है जो पाकिस्तान से गई है, वहां पर 32 साल हो गए हैं वो मदीने से बाहर नहीं निकल रही हैं। कहती है बाहर नहीं निकलूंगी, कहीं बाहर मौत ना आ जाए, मुझे मदीने में मरना है। और मैं ऐसे कई मदीने में रहने वालों को जानता हूं जो नहीं जाते, मक्के भी नहीं जाते, एक बार हज कर लिया उन्होंने, कहते फर्ज अदा हो गया है, अब मदीना नहीं छोड़ना है। आका ने फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। नसीब वालों को मिलता, मरना तो है ही, अल्लाह करे मदीने की मौत मिल जाए, जन्नतुल बकी मिल जाए। जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन के सदके हमारा बेड़ा पार हो जाए, ये दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए। कुछ मौत वो होती हैं, मैं अभी पिछले दिनों हमारे एक साथी थे, उनकी वालिदा की या वालिद का इंतकाल हुआ मदीने शरीफ में और जन्नतुल बकी में मदफन हुआ। मैं उनसे मिलने गया, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही आपसे ताजियत करूं या मुबारकबाद पेश करूं। यानी ऐसी भी मौतें हैं जिस पर अफसोस ही नहीं होता कि मतलब ये तो अरमान था ना, ये तो जिंदगी भर मांगा है, या अल्लाह ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली, सुभान अल्लाह मौत मिल जाए, और क्या चाहिए। मरना तो हम सबने हैं, मगर ये मौत ऐसी होती है जिसकी तमन्ना होती है। तो बहरहाल वो जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की औलाद से जो थे वो जन्नतुल बकी में गए, रात का आखिरी पहर था, किबला रुख होकर नमाज पढ़ने लगे, सारी रात नमाज पढ़ते रहे। फजर का वक्त शुरू हुआ तो उन्होंने एक दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अरसलता इलैया वलम तअज़न ली फ़इन कुन्त क़द रज़ीतनी फ़अज़न ली व इल्लम तर्ज़नी फ़वफ़्फ़क़नी लिमा युर्दीका। तर्जुमा क्या है, ए अल्लाह पाक तूने मेरी तरफ अपना कासिद भेजा मगर ये ना बताया कि तू मुझसे राजी है कि नहीं। ए मालिक करीम अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे बता दे, अगर राजी नहीं है तो अपनी रिजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा ये बूढ़े मियां दुआ मांग रहे थे, इतने में एक बकरी या उस जैसा कोई जानवर आया, बूढ़े मियां ने उस पर उसकी जानवर की पीठ पर हाथ फेरा और उसका दूध भी पिया, उसे बरकत की दुआ दी और वापस मस्जिद नबी शरीफ में आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अबू नूह कहते मैं 3 रातों तक देखता रहा, रोज यही करते थे, तहज्जुद के वक्त चले जाते जन्नतुल बकी में, वहां नमाजें पढ़ते, दुआएं करते, फिर वापस आते। 3 दिन बाद मैंने हजरत को रोक लिया, मैंने कहा हजरत मैं 3 दिन से आपको चेक कर रहा हूं, आप दुआ करते हैं, दुआ में कहते हैं या अल्लाह तूने अपना कासिद मेरे पास भेजा है। अल्लाह ने कौन सा कासिद भेजा है? कासिद कहते हैं मैसेंजर, पैगाम लाने वाला। अल्लाह ने आपके पास कौन सा पैगाम भेजा है? बूढ़े मियां ने कहा एक दिन में आईना देख रहा था, मैंने अपनी दाढ़ी में एक सफेद बाल देखा, बस मैंने जान लिया कि अल्लाह की तरफ से मौत का कासिद मेरे पास आ गया। बस अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की शान थी कि मौत को कैसे याद करते थे। और ये रिवायतों में आता है, ये सफेद बाल होना है ना, काले बालों के बाद सफेद बाल का हो जाना, आंखों की बीनाई कमजोर हो जाना, कमर का थोड़ा सा झुक जाना, आजा का कमजोर हो जाना, ताकत का कम हो जाना, ये सब अल्लाह की तरफ से रिमाइंडर्स हैं, ये कासिद हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि जाने का वक्त आने वाला है। मगर क्या हम लोग इस बात का एहसास करते हैं? जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि एक हकीकत जिसको तमाम मज़ाहिब, तमाम नेशनलिटीज, तमाम लोग मानते हैं, जो होनी है, वो एक ऐसी मुत्तफ़िका हकीकत है, रियलिटी है कि मौत आकर रहेगी। दुनिया का कोई मजहब ये नहीं कहता कि हम मरेंगे नहीं, कोई साइंसदान नहीं कहता हम नहीं मरेंगे, सब मानते हैं कि देयर इज अ डे, एक वक्त आना है, हम सब ने जाना है, मगर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है।
کوئی اس پر ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. ابھی آج اچانک ہمارا پلان بن جائے کہ یار اسلام آباد جانا ہے, صرف سوچا ہے یار اسلام آباد کسی کام سے جانا ہے, کل سے اسلام آباد کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیں گے دوستوں میں. یار اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا, کون سی ٹرین میں جاؤں, جہاز کی ٹکٹ کتنے کی ہے, ہوٹل کون سا رکھوں, یار سردی کتنی ہے. ابھی سوچا ہے, ڈسکشن شروع. ترکی جانا ہے, ترکی کے لیے بات شروع. یورپ جانا ہے, یورپ کے لیے بات شروع. جدھر جانا ہے اس کی ابھی پلان ہے, ٹکٹ بکنگ کی ہے. سوچتے ہی بات چیت شروع. سب کو پتا ہے مرنا ہے, بات کیوں نہیں کرتے, ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کے وقت کیا ہوگا, نزا کی سختی کیسی ہوگی, قبر میں اکیلا جاؤں گا, قبر جنت کا باغ ہوگی, دوزخ کا گھڑا ہوگی, سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے. Nobody want to talk about it. ارے کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ کبھی دوستوں میں بیٹھے یار تم پتہ نہیں اسلام آباد جاؤ گے نہیں جاؤ گے, مگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی مر جاؤ. موت پر کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ سمجھے میری بات کو, یہ ایسی حقیقت ہے بچہ بچہ جانتا ہے مگر بات نہیں کرتا. اچھا بات کرو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ, اچھا ہم دعوت اسلامی والے اگر بیان کرتے نا موت کے موضوع پر تو کہتے ہیں یار یہ بہت ڈراتے ہیں. دعوت اسلامی والے بڑی قبر کی بات کرتے ہیں. چلو بھائی ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. ہم بات نہیں کرتے کہ آپ موت سے بچ جاؤ گے, نہیں بچ سکو گے. سب نے مرنا ہے تو پھر کیوں نہ بات کی جائے, کیوں نہ تیاری کی جائے. اللہ کے ولی تو سفید بال دیکھ کر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے قاصد تو بھیج دیا, یہ بھی بتا دے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے, سنیے. گھر میں اس نے موت کی یاد کے لیے تابوت رکھا ہوا تھا اور روز اس تابوت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا. ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تابوت لے جاؤ, اب مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ داڑھی میں سفید بال ہی کافی ہے, یہ یاد دلاتا رہے گا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ایسے بھی لوگ گزرے ہیں مگر آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں. داڑھی کے بال سفید ہونا تو پتہ نہیں کتنوں کے سفید ہو گئے, پورے ہی بال سفید ہو گئے. کچھ کلر لگا کر چھپاتے ہیں, کچھ مہندی لگا کے چھپا دیتے ہیں, لیکن پتہ تو ہے نا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. زندگی گزر رہی ہے, برتھ ڈے بڑی شوق سے لوگ مناتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کبھی سوچا کہ یہ میں نہیں کہتا ناجائز ہے, جائز طریقے سے منائے ٹھیک ہے, لیکن اگر عقل ہونا تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. اگر میں 40 سال اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کر لایا تو میرا 1 سال چلا گیا نا. خوشی بنانی چاہیے, یہ عبرت کرنی چاہیے کہ لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, آخرت کے قریب ہو رہے ہیں, مگر کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج جنازے, غسل, میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا ماحول پہلے کا زمانہ تھا, میت میں جائے نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. سارے ہی رو رہے ہوتے تھے منہ چھپا کر, رومال رکھ کے. اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اس لیے کہ لوگوں کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ چلا گیا ہے, کل میری باری ہے. آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں, کل مجھے اتاریں گے. آج اس کو کاندھے پر لے کے جا رہا ہوں, کل میری باری مجھے کوئی کاندھے پر لے کے جائے گا. ارے کبھی غسل میت دیتے وقت, کفن پہناتے وقت خیال آیا کہ میری باری آنے والی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے, کیوں یہ خیال نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ وہ تو سفید بال داڑھی کا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت کا قاصد آ گیا ہے, مگر آج ہم تو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے ہیں. تو آج ہم نے بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخار بھی موت کا قاصد ہے. بخار آتا ہے نا, ہمیں کئیوں کو سب کو بخار آیا ہوگا کبھی نہ کبھی. فرمایا یہ موت کا قاصد ہے. اور سنیں کیا پیارا جملہ نبی پاک نے فرمایا کہ بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. ہاں یہ بالکل پہلی بار میں نے بھی پڑھا, اور واقعی میں نے غور کیا کہ بخار ہوتے ہی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے, اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آج کل نظر نہیں آ رہا بندہ کدھر ہے, بخار ہو گیا گھر کے اندر ہے, قید ہو جاتا ہے, خود ہی آٹومیٹکلی قید ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو قید کر دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ قاصد ہے, یہ پیغام ہے کہ تیری کوئی حقیقت نہیں, رب نے جب چاہنا ہے یہ روح بھی واپس چلی جانی ہے.
حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے میرے قاصد آتے رہے، ڈرانے والے آتے رہے، تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ یہ جو بیماری ہے نا، یہ بھی ایک پیغام ہے موت کا۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھیں، اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، خوب گڑ گڑا کر دعا کرے، اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، مناسب علاج کروائے، شکوہ و شکایت نہ کرے، اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ یہ بیماری میں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ او ہو بڑا سر میں درد ہے، بڑا پیٹ میں درد ہے، بس یار بہت پریشان، اتنا شکوہ، اتنی شکایت۔ اچھا سب کو بتانا ہے، کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ سے بات کرے نا، لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بندے کو دیکھا اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حضرت رابعہ نے کہا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے فرمایا آج تم بیمار ہو تو درد کی پٹی باندھی ہے، جب صحت میں تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی؟ بات بہت باریک ہے، سمجھدار آدمی اس بات کو پکڑ لیں گے۔ یعنی تمہیں آج اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بیمار کیا تو سارے جہان کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا، درد کی پٹی باندھی۔ جب اللہ نے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا تھا، کوئی پٹی باندھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں بڑا صحت مند ہوں؟ بعض اوقات بیماری کا اظہار، مصیبت کا اظہار کہیں ایسا نہ ہو یہ شکوہ بن جائے، کمپلین بن جائے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ نے تکلیف بھیجی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر کوئی بیماری پر صبر کر جائے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے اللہ شفا بھی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یعنی بیماری مصیبت تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر شکوہ شکایت کمپلین، ہمارا تو کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا، جب ان سے ملے کیا حال ہے، اب جیسے ہی پوچھا نا آپ نے کیا حال ہے، اب لسٹ شروع ہو جائے گی، بس یار سر میں بھی درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، مارکیٹ بھی خراب ہے، گھر میں بھی اچھا نہیں ہے، اتنی پرابلمز بتا دے گا بندہ کہ یار نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا۔ کبھی تو شکر الحمدللہ کہہ دو، کبھی تو کہہ دو اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، کیوں نہیں کہتے زبان سے؟ شکر ادا کرنے والے بنے، کمپلین کرنے والے نہ بنو۔ اور بیماری سبحان اللہ، ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ تو اس طرح مصیبت کو ویلکم کرتے تھے۔ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ تھی، ایک بار کہیں جا رہی تھی تو راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی، ناخن اکھڑ گیا۔ اب ناخن اکھڑنے کی تکلیف سمجھتے ہو نا، جان نکل جاتی ہے۔ اب مسکرانے لگی، کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی، مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ ثواب یاد کر کے مسکرا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسے لوگ تھے۔ اور ہم جناب چھوٹی سی چوٹ پر اتنی شور مچا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، اچھا جناب وہ کیا ہوا، بس وہ موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا، تو موبائل ہاتھ سے گر گیا، تو فلاں نقصان ہو گیا، فلاں پرابلم، سب کو بتائیں گے۔ 2 4 5 ہزار کا نقصان ہو گیا، پورے محلے کو بتائیں گے۔ کیوں بتائیں گے بھائی؟ کوئی دے دے گا آپ کو؟ دے گا کوئی نہیں، ثواب بھی چلا گیا۔ صبر کرتے تو یہ نقصان تمہارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والا ہر نقصان، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اگر کسی کا لاس ہوتا ہے اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر صبر کریں تو نا، ہم نے تو سب کو بتانا ہے۔ اچھا معاملہ بڑا عجیب ہے، نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے، نفع ہو تو کسی کو نہیں بتانا ہے۔ یہ ضرور بتائیں کہ 5,000 کا نقصان ہو گیا، کبھی آ کے بتایا کہ 50,000 روپے کمائے؟ نہیں، وہ کیوں بتاؤں بھائی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے، ان کو جب بھی بتانا نقصان کی خبر دینی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلام، اللہ کا شکر ادا کریں، نہ بتائیں کسی کو نقصان۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں کسی کو میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ میں جانوں، میرا رب جانے نا۔
کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ حبیب پاک کے وسیلے سے ہم پر رحم کر دے، لیکن یہ دنیا والوں کو نہ بتایا کرو، اور خاص طور پہ بیماری، اس میں تو زیادہ توبہ استغفار کرنا۔ دیکھیں اگر کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ ہو نا عبرت لینے کا، پرابلم یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، ہمیں میسج ملتا ہے ہم اس کو میسج کو کر لیتے ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار نارمل سی بات ہے، حالانکہ بیماری میں جو ہماری کہتے ہیں نا ترم خانی نکل جاتی ہے، آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے، طبیعت آؤٹ ہو جاتی ہے، کھڑے ہونے کا جی نہیں چاہتا، ایسے جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا ان کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ یہ تیری اوقات ہے، بستر سے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ پیروں میں جان نہیں ہوتی، ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ جب پیر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ میرے رب کی قدرت کھڑا کرتی ہے۔ اب کھڑے ہو کے اکڑنا نہیں ہے، اب کھڑے ہو کے روب نہیں جمانا لوگوں پر، ظلم نہیں کرنا ان ہاتھوں اور پیروں سے۔ آجزی انکساری کے مولا کھڑا کیا وہ بھی تو نہیں کیا ہے، بولنے کی طاقت دی تو نہیں دی، ارے کھانے کو جی نہیں چاہتا، بولنے کو جی نہیں چاہتا، جب طبیعت خراب ہو منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں پیغام ہے، عبرت تو لو، یہ میری اوقات ہے۔ پیٹ خراب ہو جائے انسان کا، وہ دنیا بھر پہ روب جمانے والا کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا، ایسی حالت خراب ہو جاتی۔ یہ سب یہ اوقات یاد دلاتی ہے بیماری ہمیں، مگر عبرت لینے والا تو کوئی ہو نا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن جب بیمار ہو کر اچھا ہو جائے تو بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے۔ یہ نصیحت لینے والا ہو نا۔ منافق کیا کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہو، اس کی مثال اونٹ کی ہے، مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، نہ تو اسے معلوم کیوں باندھا نہ اسے معلوم کیوں کھول دیا۔ لوگ بیمار ہو کر بھی عبرت نہیں لیتے نا، منافق کی یہ نشانی بتائی گئی کہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ اے کاش ہمیں اپنی بیماریوں سے اپنی مصیبتوں سے سبق لینا مل جائے کہ صبر جانا ہے۔ یہی بات جو میں کر رہا ہوں نا، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا، آپ فرماتے مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آ جائے، اس لیے اسے شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے اور مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھی سوچ لاتا ہے نا، توبہ کرتا ہے۔ اب منافق کیا کرتا ہے؟ فرمایا غافل انسان منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فلاں وجہ سے بیمار ہوں، رات کو گیا تھا دعوت میں، وہ غلط قسم کا کھانا کھا لیا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا، میں نے ڈرنک پی لی تو گلا خراب ہو گیا۔ وہ کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا اللہ نے بھیجی بیماری، اور بس اب تھوڑی سی دوا وغیرہ پیوں گا، فلاں ہوا چل رہی ہے آج کل، فلو چل رہا ہے اس لیے بیمار ہو گیا ہوں، بس اب جب ٹھیک ہو جاؤ گا دوا سے تو کہے گا وہ دوا کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اسباب پر توجہ کرتا ہے، خالق کے اسباب کو بھول جاتا ہے۔ فرمائے منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا، اس بیماری کو میسج نہیں سمجھتا۔ تو میرے پیارے اسلام میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا نا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ بیان اتنا انٹرسٹنگ بیان نہیں ہوگا۔ شیطان ہے نا، ہمیں موت کی بات کرنا بھی بوریت ہو سکتا ہے، کسی کو بوریت بھی ہو رہی ہو کہ یار یہ کون سا ٹاپک لے کے آ گئے ہیں، لیکن وہی بات ہے اگر ہم بات نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کب، اس کو ریئلائز کب کریں گے، اس کے بارے میں تیاری کب کریں گے؟ ہم سب نے مرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں۔ پہلے کون آیا؟ میرے دادا ہے، آپ کے بھی دادا ہے نا، پھر آپ کے والد صاحب آئے، پھر ہم آئے، پھر ہمارے بچے آئے، پھر ان کے بچے آئیں گے، ایسا ہی ہے نا، ایک سیکوینس ہے۔ مگر جانے کی یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہے نا۔ قبرستان جایا کرو نا، آپ کو 70 سال کی عمر کی بھی مردے کی قبر ملے گی اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آنے کے لیے کوئی عمر کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بچپن سے ایک شعر سن رہے ہو نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، یہی بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اللہ فرماتا ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص سے بڑا کمال کا سوال کیا، تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال۔
फरमाया 60 साल से तुम अल्लाह पाक की तरफ सफर कर रहे हो, अनकरीब उस पर पहुंच जाओगे। ये मैं और आप जो चल रहे हैं ना, कोई 30 साल 40 साल 50, हम सफर कर रहे हैं, अल्लाह के पास जा रहे हैं। एक्चुअली ये ट्रेवल है। अल्लाह कह रहा है कुरान में, ए आदमी बेशक तुझे अपने रब की तरफ यकीनी दौड़ना है, फिर उससे मिलना है, कि तुम्हारा सफर जारी है, थोड़े दिनों बाद मिल लोगे अपने रब से। साहबी रसूल हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तुम्हारी जिंदगी दिनों का मजमुआ है, मेरी और आपकी जिंदगी जो है ना वो डेज का मिक्सचर है। जब एक दिन गुजर गया तो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा पूरा हो गया। किसी समझदार आदमी का कॉल है, आदमी इस दुनिया पर कैसे खुश हो सकता है जबकि यहां दिन महीनों को, महीने सालों को और साल जिंदगी को कम करते चले आ रहे हैं। काश हम ये समझने वाले बन जाएं। एक और जगह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इबरत लेने की बात है ना, अल्लाह कुरान में फरमाता है, युकल्लिबुल्लाहु लैला वन नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह रात और दिन को तब्दील फरमाता है, बेशक इसमें आंख वालों के लिए समझने का मकाम है। रात है ना, थोड़ी देर बाद दिन हो जाएगी, दिन के बाद रात हो जाएगी। जैसे रात और दिन बदल रहे हैं ना, एक्चुअली उलमा कहते हैं ये रात और दिन तुम्हारी सवारियां हैं, तुम इस पर सवार होकर अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, गुजरते जा रहे हैं दिन और तुम आगे बढ़ते बढ़ते कब्र में चले जाओ। काश ये दिन और रात बदलते रहें और हम सोचते रहें कि जिंदगी की एक और रात चली गई, जिंदगी का एक और दिन चला गया, मैं कब्र के और करीब हो गया। एक और जगह सूरह नाज़िआत में फिरौन और उसके लश्कर के गर्क होने का वाकया जिक्र करने के बाद रब ने क्या फरमाया, इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, बेशक इसमें डरने वालों के लिए जरूर इबरत है। उलिल अबसार, गौर व फिक्र करने वाले, निगाह इबरत रखने वाले, जगह जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इबरत रखने वालों के लिए इसमें इबरत है, इसमें पैगाम है, इसमें मैसेज है। एक तो कुरान पढ़ते नहीं और पढ़ते तो समझते नहीं। हमें तो दोस्तों में गपशप से फिक्र नहीं। अच्छा इतला भी मिलती है, पता चला आज उसका इंतकाल हो गया, हाँ वो आज दोपहर को भी हमारे साथ था। कोई एहसास नहीं कि यार इस तरह चला गया, मैं भी जाऊंगा। फला नौजवान का एक्सीडेंट हो गया, फला 20 साल का नौजवान दुनिया से चला गया, ख्याल भी नहीं आता कि यार मैं तो 30 साल का हूं, मैं तो 10 साल ज्यादा उससे जी गया, मेरी भी खबर आएगी। कभी मस्जिद के माइक से ऐलान होता है कि फला भाई का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया, कभी दिल में ख्याल आया कि यार अपने ही नाम अपने आप से पूछे बंदा, यार कभी ये भी ऐलान होगा कि अब्दुल हबीब का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया। अपने आप को इबरत तो दिलाओ यार कि ये ऐलान भी होने वाला है, ये मैसेज भी चलने वाला है। इसाले सवाब कर दे, फला का इंतकाल हो गया, 1-2 दिन बात होगी, उसके बाद मैं अकेला कब्र में होऊंगा और मेरे अमाल मेरे साथ होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये शैतान का वार समझो, ये हमें सोचने नहीं देता, ये हमें बात ही नहीं करने देता मौत पर और कब्र पर। हालांकि कब्र में गए तो फिर मैं और आप अकेले ही होंगे और मेरे और आपके अमाल होंगे। हम क्यों तैयारी नहीं कर रहे? शैतान हमें नहीं करने दे रहा मरने की तैयारी। आपको पता है जब किसी का इंतकाल होता है ना तो घर वाले और दोस्त पता है क्या कहते हैं, मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर इंसान के मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। कभी सोचा आपने आगे क्या भेजा है? नेक अमाल हैं कि नहीं, नमाजें हैं कि नहीं, रोजे हैं कि नहीं, सदके हैं कि नहीं, अल्लाह की रिजा वाले काम हैं कि नहीं, कब्र जन्नत का बाग बनेगी या नहीं? क्यों नहीं सोचते? हमारे असलाफ तो ऐसा लगता है कि बस कहते हैं आखिरत की कोई बात समझने का बहाना ढूंढते थे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, कपड़ा बड़ा अच्छा बनाते थे। किसी कपड़े वाले व्यापारी के पास गए, कहा मेरा कपड़ा खरीद लो। उसने कपड़ा देखा और कहा इसमें तो कलर स्कीम भी ठीक नहीं है, स्टिचिंग भी ठीक नहीं है, 2-3 फॉल्ट निकाले। वो बुजुर्ग रोने लग गए। वो कपड़े